بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بھائی نے اپنے والد صاحب کی وفات کے حوالے سے میسج بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو شادہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیئات کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح انہوں نے والدہ کے لیے عدت کی حدود کا سوال کیا ہے اور ان کی ایج بتائی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 77 سال کے قریب ہے، تو عدت کے کیا مسائل ہیں؟ تو عدت قرآن کریم میں جو ہے وہ واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن مقرر کیے ہیں، جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں بیوہ عورت کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کیا کرتی تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ام عطیہ بیان فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں دی، لیکن عورت کی جس کا شوہر وفات پا جائے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، یہ جو عدت ہے، یہ تمام قسم کی عورتوں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ عورت کہ جس کا شوہر وفات پا جائے، وہ کسی بھی عمر میں ہو، وہ عدت گزاریں گی 4 مہینے 10 دن، بھلے وہ جو ہے وہ، میں لفظی وضاحت مناسب نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی عمر میں ہو، یعنی کہ 77 کی وجہ 87 سال کی ایج ہو، پھر بھی عدت کا وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ عدت ساقط نہیں ہوتی میرے علم کے مطابق، میں نے یہی پڑھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی عدت میں ہمارے ہاں کچھ تو اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، میں مختصر سی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم سرما نہیں لگاتی تھیں، خوشبو نہیں لگاتی تھیں، زیبائش کو اختیار نہیں کرتی تھیں، یعنی کہ ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اب ضرورت کے معاملات کیا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے لیے کوئی خریدنے والا چیز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ باہر جا سکتی ہے۔ یہ میں ہر قسم کی عورت کے جو عدت گزارتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ باہر سے جا کے خریداری کر سکتی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے کام جو اس کے ہیں وہ کر سکتی ہے۔ ضرورت کے کام سے مراد یعنی کہ کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، بہنوئی کا آ گیا ہے، کسی بھائی کا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کا آ گیا ہے، تو وہ اس پہ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ معیوب ہے ٹیلی فون پہ بات کرنا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، تو ٹیلی فون پہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بیوہ عورت کا نہانا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ بیوہ عورت جتنی دفعہ چاہے وہ غسل کر سکتی ہے ضرورت کے مطابق۔ ہمارے ہاں چاندنی رات میں بیوہ عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، چاندنی میں، حالانکہ یہ بھی بودھی سی بات ہے، بالکل اس کی کوئی مطلب دلیل نہیں ہے، یہ منافی بات ہے۔ تو لہذا عورت ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائے، خوشبو نہ لگائے، زیبائش نہ کرے، زیادہ رنگ برنگے کپڑے نہ پہنے۔ ظاہر ہے یہ ہماری ماں تو 77 سال کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہوں بیچارے نے تو کیا کرنا ہے، لیکن میں نارملی جو ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ساتھی سن لیں ان کا ایک ذہن بن جائے، ان کو ایک پتہ چل جائے کہ لمٹس کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی وہ نارملی بات کر سکتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اسلام نے 4 مہینے 10 دن کی عدت عورت کو کیوں مقرر کر دی ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک سوال بنتا ہے۔ ظلم نہیں ہے بھائی، وہ 4 مہینے 10 دن عورت کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کو اسلام نے اس لیے آمادہ کیا کہ وہ آنے والے وقت کے لیے بڑے فیصلے کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے اس کے سر سے جو ہے وہ والد کا سایہ چھوٹا، یعنی کہ گھر کا، والد ممکن ہے بعض زندہ بھی ہوتا ہے، والد کا گھر چھوٹ گیا، وہ اس کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اب شوہر کا سایہ جو سر سے اٹھتا ہے تو لہٰذا وہ بیچاری بالکل ایک قسم کا فٹ پاتھ والا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جو سر پہ سایہ تھا وہ اٹھ گیا، اب سیدھی دھوپ کی تپش اس کے سر میں لگتی ہے، تو اس کو سمجھ آتی ہے دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، بچوں کی تربیت اس نے کرنی ہے، آنے والے وقت میں اہتمام کرنا ہے، خوشیوں غمیوں کا انتظام و انصرام کرنا ہے، بچوں کے رشتوں کے معاملات سنبھالنے ہیں، بچوں کی تعلیمی ڈگریوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کا احساس جو ہے وہ ماں نے اکیلی نہیں کرنا ہے سارا معاملہ۔ گھر کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایک نلکا خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، بندہ بوندل جاتا ہے، تو اسلام نے اس پہ آمادہ کیا کہ عورت سوچے کہ یہ سب سے بڑی چیز معیشت ہے، معاشی صورتحال ہے۔ شوہر تھا، وہ کماتا تھا، لے کے آتا تھا، اب کمانے والا کون ہے؟ اب اس کو یہ بھی سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ بیٹے تو وہ بعض دفعہ دیتے ہیں کما کے، وہ قسطوں میں دیتے ہیں 5-5 ہزار روپیہ، تو لہٰذا یہ ایک لمبی چوڑی میں نے ڈیفینیشن واضح کر دی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس بات پہ یعنی کہ اس پوائنٹ پہ لایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوسری شادی پہ آمادہ ہو جائے، یا بفرض محال کہ عورت کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، وہ اچھے اچھے اعمال کرے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے، صدقہ سخاوت کرے، اپنے بچوں کو آمادہ کرے کہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ وہ بنائیں چیزوں کو. تو یہ سارا یعنی کہ اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور معاشرے کی جہالت سے بھی عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے جب ایک عورت کے سر کا سائیں اٹھ جاتا ہے تو اس بیچارے کے لیے تو سمجھے کہ وہ دہلیز ٹوٹ گئی ہے گھر کی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے. بارک اللہ فیکم.